السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کو اللہ تعالی جل جلالہ پسند کرتے ہیں تو اس کو یہ 5 خواب دکھاتے ہیں، اور جس عورت کو یہ خواب نظر آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی مقرب بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونے والی ہوتی ہیں۔ آج ہم ان 5 خوابوں کا ذکر کریں گے جن کو دیکھنے والی عورت بہترین عورت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو خود چن لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مثالی عورت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالی جل جلالہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اگر وہ اپنے مقام کو سمجھے۔ عورت اگر ماں کی صورت میں ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ اگر بہن کی صورت میں ہے تو بھائی کے لیے فخر کا مقام ہے۔ اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے، اور جو احکامات اللہ رب العزت نے اس پر لاگو کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالی جل جلالہ قیامت کے دن اس کو فرمائیں گے، تو جس دروازے سے چاہتی ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جب اپنے شوہر کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے دن رات محنت کرے اور اپنے گھر کا انتظام ٹھیک کرے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیا خوبصورت مقام اللہ تعالی جل جلالہ نے عورت کو عطا فرمایا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے مقام کو سمجھے۔ تو بہرحال آج ہم ان 5 خوابوں کا تذکرہ کریں گے۔ جو عورت ان 5 خوابوں کو دیکھ لے وہ کائنات کی کامیاب ترین عورت ہے۔ وہ خواب ہے جس میں بندے کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالی جل جلالہ اس چیز کی خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ چیز خواب میں دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی خواب آئے، چاہے وہ خواب اچھا ہو یا برا ہو، اپنے خواب کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اچھا اور بہترین خواب دیکھا ہے اور اس اچھے خواب کو کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے آپ اپنا اچھا خواب بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا کوئی حاسد ہو، اور وہ آپ کو اس اچھے خواب کی وجہ سے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچا دے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا، اے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے اور آپ کے ساتھ حسد کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل تعبیر بعد میں جا کر ہوئی، جب انہیں بادشاہ بنا دیا گیا تو ان کے والدین اور ان کے سب بھائی ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ بادشاہت پر پہنچ گئے تو سب کے سب ان کے قدموں میں آ کر جھک گئے۔ چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین اور ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، اور انہوں نے آ کر ان کو سجدہ کیا۔ اللہ کے حکم سے اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب اللہ تعالی جل جلالہ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اب صرف اور صرف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہی سجدہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا، کیونکہ یہ خواب بہت اچھا ہے اور آپ کے اس خواب کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 5
5 خواب کون سے ہیں؟ وہ خواب اگر ہمیں نظر آئیں تو وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، بہترین خواب ہیں جو اس بات کی علامت ہیں اور ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے لیے بہتری کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے زیادہ قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کے گناہوں کی پاکیزگی ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یعنی جو خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ اس کی بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دیں گے اور اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دریا دیکھا تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قریب ہونے اور ان حرام کاموں سے بچنے کی طرف اشارہ ہے جو ماضی میں یہ خواب دیکھنے والا کرتا تھا۔ انسان سے ہو جاتا ہے نا کہ گزشتہ دنوں میں اس سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کسی ناجائز اور حرام کام میں یہ مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانیاں اس سے سرزد ہو گئیں، تو اب یہ انسان نیکیوں پر آ جائے گا، وہ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھنے لگے گا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرنے لگے گا اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر میں بھی مشغول رہنے لگے گا۔ تو خواب میں دریا دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ آئندہ وہ برے کاموں کو چھوڑ دے گا اور اسے نیک کاموں کی توفیق ملنے لگ جائے گی۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن حکیم کو دیکھا کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن حکیم کی زیارت کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی روزی کے اندر برکت ہو جائے گی، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت زیادہ وسیع فرما دیں گے اور اس کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو سخی بنا دیں گے، یہ سخاوت کرنے لگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے ہر تنگی اور پریشانی سے نکالنے کا بندوبست فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں کسی بزرگ کی زیارت کرتا ہے، کسی اللہ والے نیک بندے یا کسی ولی اللہ کی زیارت کرتا ہے، جن اللہ والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں یا ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمیں خواب میں نظر آ رہے ہیں، یا وہ بزرگ نیک لوگ اللہ والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، کبھی کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر ہم انہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ جو دین پر قائم ہیں، آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے دین پر جمے رہیے، باقی رہیے، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیے۔ یہ علماء، بزرگوں، اللہ والوں اور ولیوں سے محبت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر مال و دولت دیکھا یا اس نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی کسی لفافے میں یا کسی چیز میں پیسے چھپا کر اس کو دے کر جا رہا ہے، اگر عورت اس خواب کو دیکھ لیتی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سماجی تعلقات میں اس کو کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ اگر کسی لڑکے کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور اس کو اس طرح کا خواب آ جاتا ہے کہ اس سے کسی نے خواب میں آ کر کوئی مال و دولت دیا یا کوئی پیسے دیے یا کوئی قیمتی چیز جیسے کوئی انگوٹھی سونے چاندی کی دے دی یا کچھ اور زیور دے دیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اچھی جگہ نکاح ہونے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے بہت جلد کسی اچھے رشتے کا بندوبست فرما دیں گے اور اس کا نکاح کسی اچھی جگہ پر ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر سانپ کو دیکھا ہے تو یہ ایک سوال کسی نے پوچھا بھی تھا کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا کیسا ہے؟ یہ ایک دشمنی کی علامت ہے کہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے۔ اکثر علماء نے اس کی یہی تعبیر کی ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا دشمنی کی علامت ہے یا آپ کا کوئی حاسد ہے۔ اگر ایسا خواب آ جائے تو اس بات کی فکر کی جائے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، اپنے حلال مال میں سے اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے خرچ کریں اور یہ بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنے ذات سے کسی کو کسی طرح کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف صدق دل سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے خواب سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے پناہ مانگنی چاہیے
چاہیے اور اپنے حاسدین اور دشمنوں سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ جب ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دشمنوں سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔